بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنی دیر تک استغفار کا وظیفہ کریں کہ رب العزت ہماری پریشانیاں دور کر دے، مشکلات بھی آسان ہوں اور رزق میں بھی خوب خیر برکت ہو۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کتنی مدت تک کریں، تو آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ استغفار کی کتنی دیر تک وظیفہ کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور کتنے دن تک استغفار لازمی کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بہن بھائیو، یہ بہت ہی زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے کمنٹ باکس میں اللہ کے بابرکت ناموں میں سے جو بھی نام آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ ضرور لکھیں۔ ایک سوال جو اکثر ہمارے دلوں میں گونجتا رہتا ہے، مگر وہ یہ کہ جب لوگ الجھن میں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم استغفار کب تک کریں، یعنی کوئی خاص مدت، کوئی مخصوص دن ہے یا کوئی مخصوص وقت ہے، اور جب تک پریشانی ہو تب تک کرتے رہیں، یا جب تک ہمیں اپنے مسئلوں سے نجات نہیں مل جاتی اور جب نجات مل جائے تب چھوڑ دیں، تو مزید اس کے بارے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس سوال کا صحیح جواب جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ استغفار اصل میں ہے کیا، کیونکہ اس سوال سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم استغفار کا صحیح مفہوم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں یہ سوال اکثر الجھتا ہے کہ ہم استغفار آخر کب تک کریں۔ اگر ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا تو سوال کا جواب مل جائے گا۔ دیکھیں، استغفار کے لغوی معنی ہے ذکر، چھپانا، ڈھانپنا اور پردہ ڈالنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو یوں چھپا دینا کہ وہ نظر نہ آئے۔ اور اگر ہم شرعی طور پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا اور اس سے مغفرت کی التجا کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مجرم کو معاف کر دے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور کسی خطا کار کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جرموں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ اس کی خطا پہ اس کو سزا دینے کے بجائے اس پہ اپنی رحمت کی نظر کر دی اور اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، اور اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں نہ شمار کرتے ہوئے اس طرح محو کر دیا جیسے اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں۔ گویا اس کے گناہ ہوا میں تحلیل ہو گئے اور اس کا دامن پھر سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہی تو استغفار کی اصل روح ہے۔ بندہ اپنے رب کے حضور نادم ہو کے جھک جائے اور سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور پھر رب کریم اپنے شان ستاری سے اس پہ ایسا پردہ ڈالے کہ نہ اس دنیا میں کسی کو اس کی خبر ہو اور نہ ہی آخرت میں اس کی رسوائی ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ استغفار صرف استغفار نہیں ہے، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب دل اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور آنکھیں اپنے رب کے حضور بھیگ جائیں اور انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کے پلٹ آئے، تو یہی استغفار اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتاب کنعانین کو کہتا ہے کہ وہ گناہوں کو بھول جائے، اور اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں جسم کے ان کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ اس شخص نے وہ گناہ انجام دیا تھا، اس سے وہ خطا سرزد ہوئی تھی۔ جسم کے اعضاء بھی یہ بات بھول جاتے ہیں، زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے روز جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے پاس کوئی بھی گناہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی ان کا گواہ ہوگا، نہ فرشتے، نہ جسم، نہ زمین، سب خاموش ہوں گے، سب بے خبر۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عفو درگزر والی صفت سے کام لیتے ہوئے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت نہیں فرماتے، بلکہ اس کو یوں معاف کر دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، گویا کہ وہ گناہ کبھی وجود میں آیا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ انسانی عقل کا وہ پہلو ہے جو انسان کو بھی حیران کر دیتا ہے، جبکہ استغفار خود اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر گناہ، ہر خطا سزا کے لائق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے کہ وہ جب چاہے ان گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کو معاف یوں کر دے کہ جیسے وہ کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جب بندہ اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ وہ رب جو بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں لیتا ہے، اور یہی استغفار کا اصل حسن ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا
یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے بندے کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے دوسروں پہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا۔ وہ ستار ہے، یعنی کہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ بندہ خطا کار ہے، لیکن اگر وہ نادم ہو کے اپنے گناہوں سے پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ یوں اس کو چھپا لیتا اپنی رحمت سے کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، اور جیسے وہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ پر اس بندے کو آخرت میں بھی سزا نہیں دیتے، یعنی کہ وہ معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں اور اپنے بندے کو اپنی رحمت کی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی مغفرت، کہ دنیا میں پردہ پوشی اور آخرت میں مغفرت۔ آتے ہیں ایک عام سوال کی طرف جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ میں نے استغفار شروع کیا تھا، کچھ دن کیا، پھر میں نے چھوڑ دیا، وقتی طور پہ کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا استغفار وقتی علاج ہے یا پھر مستقل دوا؟ تو اس کا سب سے خوبصورت جواب ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک، اللہ کے محبوب، لیکن پھر بھی آپ دن میں 70 سے زائد بار استغفار کرتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ ہستی جو گناہوں سے پاک ہے تو وہ بھی اتنی کثرت سے استغفار پڑھتی ہے، تو ہم جیسے خطا کاروں کو تو ہر وقت ہر لمحہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں تو ہر سانس کے ساتھ استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفار کوئی وقتی نسخہ نہیں ہے کہ 2 دن پڑھا تو بس ختم، یہ تو ساری زندگی کا سفر ہے۔ یہ دل کی صفائی کا عمل ہے، یہ روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے تب تک استغفار ہے، یہ کوئی چند دنوں کا عمل نہیں ہے کہ ایک تو دن کر کے چھوڑ دیا، بلکہ یہ تو ساری زندگی کا سفر ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے استغفار کر رہے ہیں، جیسے رزق میں کمی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یا اولاد کی طلب ہے، یا اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، یا آپ کسی مشکل کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو کم سے کم 40 دن پابندی سے استغفار کیجیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نیت صرف دنیا کی نہ ہو، آخرت کی بھی ہو۔ دنیا کی تو حاجتیں ساتھ ساتھ مل جائیں گی، لیکن اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، آخرت کا سفر ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ استغفار کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ سچے دل سے نکلا ہوا ایک استغفار بھی عرش کو ہلا سکتا ہے۔ بس اخلاص شرط ہے اور تسلسل ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔